حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حجرے مبارکہ میں بہت سے لوگ موجود تھے، ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور نے فرمایا آؤ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم نہ بہکو۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت حضور کو بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، وہی اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی حضرت عمر نے وہاں موجود صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بس ہجرہ میں موجود افراد میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ بعض کہتے تھے کہ حضور کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دینا چاہیے، اور بعضوں نے حضرت عمر ہی کی بات کو ترجیح دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ جب لوگوں میں باتیں بڑھی اور اختلاف زیادہ ہو گیا کہ قلم دوات دیا جائے یا نہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو فرمایا تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس زمن میں ایک اور روایت حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا وصال سے قبل جمعرات کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم لوگ کبھی بھی نہ بہکو۔ یہاں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور نبی کے پاس اختلاف مناسب نہیں، بس کئی لوگوں نے کہا کیا حضور کا وقت وصال ہے جو یوں فرما رہے ہیں، یہ حضور سے دریافت فرما لیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا حضور آپ اس حالت میں کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو کہ جس کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو میں اس سے بہتر ہوں۔ بس آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اول مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوم انیچیوں کو انعام دو جیسا کہ میں نے دیا تھا، یہ فرمایا اور آپ خاموش ہو گئے۔ یا روی کہتے ہیں میں بھول گیا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ دونوں صحیح روایات واقع کرتاس و قلم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس واقعے کو لے کر بعض لوگ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار پر کیچڑ اچھالنا اپنی دینی اور دنیاوی فریضہ سمجھتے ہیں۔ کرتاس کے موقع پر موجود سبھی صحابہ کرام کو چھوڑ کر جو فقط حضرت عمر فاروق پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو رد کیا، حالانکہ حضور کا ہر قول وحی خدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ آپ نے حضور کی طرف ہذیان کی نسبت کی، یعنی یہ جو حضور فرما رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں لکھ دوں، یہ اس وقت حضور بے اختیاری میں یعنی جنون میں بول رہے تھے، حالانکہ کسی نبی کو جنون نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ بہکی بہکی باتیں کر سکتے ہیں۔ پھر حضور کے سامنے لوگوں نے شور و غل کیا اور یہاں تک کہ ان کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی، اور یہ سب نیکیاں برباد ہونے کی علامات ہیں۔ چوتھی یہ کہ حضرت عمر نے لکھنے کا سامان نہ دے کر مسلمانوں کی حق تلفی کی ہے۔ اگر حضور کو سامان دے دیا جاتا تو مسلمان گمراہی سے محفوظ ہو جاتے۔ دوستو، یہ واقعہ بیان کر کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درجہ بالا اعتراضات بڑی شدت سے بیان کیے جاتے ہیں، جو کہ در حقیقت باطل، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، کیونکہ یہ کام صرف حضرت عمر نے نہیں کیا بلکہ دوسرے صحابہ بھی اس میں برابر کے شریک تھے جو کہ اس وقت حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ دراصل اس معاملے میں وہاں موجود صحابہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انہی صحابہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے بھی حضرت عمر کی موافقت کی تھی اور لکھنے کا سامان فراہم نہیں کیا، تو یہ سارے اعتراضات آپ دونوں حضرات پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ لکھنے کا سامان لانے کی تائید میں تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے اور روکنے والوں کے سبب رک جانے، یعنی لکھنے کا سامان حاضر نہ کرنے کا الزام ان دونوں حضرات پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لکھنے کا سامان کیوں نہ پیش کر دیا۔ اور پھر یہ واقعہ جمعرات کے دن ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک پیر کو ہوا تھا۔
ان درمیانی دنوں میں فرصت کا کافی موقع تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درمیانی دنوں میں لکھنے کا سامان فراہم کر سکتے تھے، تو کہ آپ نے بھی نہ کیا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ آپ حضرات نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی شدت دیکھ کر حضور کو لکھنے کا سامان مہیا کر کے مزید تکلیف دینا مناسب خیال نہ کیا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کا سامان دینے کی مخالفت کی تھی۔ محدثین کرام اور علماء اعظام بیان کرتے ہیں، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ لکھنے کا سامان مہیا کرنے کا حکم صرف حضرت عمر کے لیے خاص تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا یعنی تم لوگ میرے پاس کاغذ لاؤ، یعنی یہ حکم سب کے لیے یکساں تھا، اور وہاں موجود تمام صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کی تعمیل کر سکتا تھا، لیکن 4 دنوں میں کسی ایک نے بھی لکھنے کا سامان مہیا نہ کیا، تو کیا اس کا الزام حضرت عمر فاروق اکیلے پر ہی عائد کیا جائے گا؟ محترم ناظرین، جہاں تک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا رد کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور بیماری کی شدت کی وجہ سے سخت درد میں مبتلا تھے، اور حضرت عمر نے آپ کے آرام و راحت کا خیال کیا کہ حضور اس حالت میں امت کی خاطر مزید محنت و مشقت میں نہ پڑیں۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر سے کمال محبت کی دلیل تھی، کیونکہ ہر شخص اپنے عزیز بیمار کو محنت و مشقت میں پڑنے سے ہر ممکن بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص کر جب کوئی بزرگ اگر کسی وقت شدت مرض میں مبتلا ہو اور حاضرین کے فائدے کے لیے کچھ اٹھانا چاہتا ہو تو کوئی بھی اسے گوارا نہیں کرتا۔ لہذا جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضور کو شدت مرض میں مشقت اٹھانا پڑے گی جس سے مرض میں مزید شدت آنے کا خطرہ ہے، تو آپ نے عذرائے محبت ہی گوارا نہ کیا اور باللحاظ ادب حضور کو خطاب نہ کیا، بلکہ لوگوں کو کتاب اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی، جس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں عقل مندوں کے نزدیک حقیقت میں حضرت عمر کی باریک بینی ہے جو لائق صد تعریف ہے، کیونکہ اس واقعے سے قریباً 3 ماہ قبل دین کی تکمیل والی آیت نازل ہو چکی تھی۔ علامہ بری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا رد نہیں کیا، جیسا کہ روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی 4 ایسی روایات ملتی ہیں جس میں آپ نے حضور کے حکم پر منع عن عمل نہ فرمایا، جس کی تفصیل ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔